اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدع حیات نے جمادات اور نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کر کے اول نمونہ پانی کی جونگ کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس طرح ایک جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عالم مخلوق پر برتری اور بزرگی یعنی اشرف المخلوقات بنایا، اور امانت الہی کا برگراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات اس کو ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و دانیت الہی کا شرف اس کو بخشا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین اندازہ سے بنایا ہے۔ بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت اشگاف کر دیا ہے کہ دینی اور مذہب حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اسی بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر علم ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سبخیوں کا حامل ہے، اس لیے یہ مقام اس کے تفصیلی مباحث کا متحمل ہے نہیں ہو سکتا اور اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا۔ تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل آدم علیہ السلام کا باوائے آدم ہے، خواہ ارتقائی ہو اور علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی کائنات کی سب سے
بہتر مخلوق ہے، عقل و دانش کا پیکر ہی ہے، اپنے اعمال و کردار کے لیے جواہدہ اور دستور قانون کا مکف ہے۔ یا اس کی اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کی علمی و عملی نیز اخلاقی عوامل اور محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم میں وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مقام میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، اور یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار اور گفتار کے ساتھ لا یعنی ہے؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قدریں سب محمل اور بے نتیجہ ہیں، یا بیش باثمرات کی حامل اور پراز حکمت ہے؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے، یا تیرا تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے؟ اور اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے؟ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس انسان اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد و عظیم کا پتہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثال اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اس لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے احسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علم بردار ہے، خلیفہ اللہ کے منصب پر فائز ہے، خلیفۃ اللہ کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں وایت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جائے؟ کیا خیال رکھتا ہے انسان کہ چھوٹا رہے گا بے قید؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی اور پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیک و بد کی راہ دکھائی، پھر ہم نے انسانوں کو دونوں راستے نیک و بد کے دکھلا دیے۔ غرض قرآن عظیم کی تکبیر دعوت اور امر و نہی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مباد کا محور مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیق کی کوائف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مباد و مہمات کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ ذکر آدم علیہ السلام سے متعلق قرآنی آیات ہے۔ قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور حسب ذیل صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ والسلام۔